السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 369، سورہ التوبہ، آیت 67 تا 70، پارہ نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقین هم الفاسقون وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنهم اللہ ولہم عذاب مقیم کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتهم رسلهم بالبینات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ منافق مرد اور منافق کا عورتیں ان کے بعض سے ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تو اس نے انہیں بلا دیا۔ یقیناً منافق لوگ ہی نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی ان کو کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور اموال اور اولاد میں بہت زیادہ تھے، تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، پھر تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، جس طرح ان لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے تھے، اور تم نے فضول باتیں کی
جس طرح انہوں نے فضول باتیں کی۔ یہ لوگ، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے؟ نوح کی قوم، عاد اور سمود اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، اور لیکن وہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ المنافقون، منافق مرد، والمنافقات اور منافق عورتیں، بعضهم ان کے بعض، من بعض سے ہیں، مطلب ایک جیسے ہیں۔ یامرون، وہ حکم دیتے ہیں، بالمنکر برے کام کا، وینہون اور وہ روکتے ہیں، عن المعروف نیک کام سے، ویقبضون اور بند رکھتے ہیں، ایدیہم اپنے ہاتھ، نسوا اللہ انہوں نے بھلا دیا اللہ تعالیٰ کو، فناسیہم تو اس نے بھی بھلا دیا ان کو، ان المنافقین بے شک منافقین، ہم الفاسقون وہی نافرمان ہیں۔ وعد اللہ، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، المنافقین منافق مردوں، والمنافقات اور منافق عورتوں، والکفار اور کافروں سے، نار جہنم جہنم کی آگ کا، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ہی حسبہم وہ انہیں کافی ہے، مطلب جہنم کا عذاب انہیں کافی ہے، وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ اور لعنت کی ان کو اللہ تعالیٰ نے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب ہے مقیم، دائمی، ہمیشگی کا عذاب۔ کالذین ان کی طرح ہو جو، من قبلکم تم سے پہلے ہوئے، کانو تھے وہ، اشدہ زیادہ سخت، منکم تم سے، قوتاً قوت میں، واکثر اور زیادہ تھے، اموالاً مال، واولاداً اور اولاد میں، فاستمتعوا لہذا انہوں نے فائدہ اٹھایا، بخلاقہم اپنے حصے کے ساتھ، فاستمتعتم اور تم نے فائدہ اٹھایا، بخلاقکم اپنے حصے کے ساتھ، کمستمتع جیسے فائدہ اٹھایا تھا، الذین ان لوگوں نے جو، من قبلکم تم سے پہلے تھے، بخلاقہم اپنے حصے کے ساتھ، وخذتم اور تم بھی فضول بحث میں الجھے، کالذی جیسے، خاضوا وہ فضولیات میں الجھے رہے، اولئک یہ لوگ ہیں، حبطت برباد ہو گئے، اعمالہم ان کے عمل، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وَأُولَئِكَ هُمْ اور یہی لوگ ہیں، الخاسرون خسارہ پانے والے۔ الم یاتہم کیا نہیں آئی ان کے پاس، نبأ خبر، الذین ان لوگوں کی جو، من قبلکم ان سے پہلے ہوئے، قوم نوح علیہ السلام کی قوم، وعاد اور عاد، وثمود اور سمود، وقوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، واصحاب مدین اور مدین والوں کی، والمؤتفقات اور الٹائی ہوئی بستیوں والوں کی، اتتہم آئے ان کے پاس، رسلہم ان کے رسول، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، فما کانا چنانچہ نہیں ہے، اللہ تعالی، لیظلمہم کہ ظلم کرتا ان پر، ولیکن اور لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے اس سبق میں، ان آیات بینات میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافقہ عورتوں کے حوالے سے بیان فرمایا، اور اللہ رب الرحمن نے یہ بتایا کہ یہ خبیث مرد ہیں یا عورتیں ہیں، منافق، یہ ایک جیسے ہیں، اور ان کے کالے کرتوت وہ یکساں ہیں، ایکول ہیں، برابر ہیں، ان کی عادتیں اور ان کی بد خصلتیں یہ برابر ہیں۔ منافق مرد ہو یا منافق عورتیں ہوں،
ان کا کام ہے کہ برائی اور برے کاموں کا کہنا، بتانا اور حکم دینا، اچھے کام خود بھی نہ کرنا اور دوسروں کو بھی روکنا، اور اسی طرح ان کی بری اور بد خصلتوں میں سے اللہ کی راہ میں مال خود بھی خرچ نہ کرنا اور خرچ کرنے والوں کو بھی روکنا۔ جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین لاکھوں ہزاروں کی صورت میں خرچ کرتے، منافق کہتے یہ تو دکھلاوا کر رہے ہیں۔ جو سارا دن محنت مزدوری کر کے چند کھجوریں لے کر آتے، منافق کہتے کہ تمہاری ان مٹھی بھر کھجوروں سے بھی کچھ ہونے والا ہے، تو نہ خرچ کرتے اور خرچ کرنے والوں کو بھی روکا کرتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین کو ان لوگوں نے بھلا دیا، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو فرمایا کہ اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے۔ تو اللہ کا بھولنا یہاں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا بھولنا ان کے اللہ کے بھولنے کے مقابلے میں آیا ہے۔ اللہ نے ان کو بھلا دیا تو اللہ کا بھولنا ان کو وہ ان کے مقابلے میں فرمایا کہ جیسا ان کا رویہ وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ہوگا، کہ اللہ بھی اپنے فضل و کرم سے انہیں اللہ نے دور کر دیا، محروم کر دیا۔ یہ کیوں کہ بھول جانا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے۔ میرا پروردگار نہ تو بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بھولنے سے پاک ہے، اور یہاں فرمایا کہ اللہ نے ان کو بھلا دیا، فناسیہم، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ تو اللہ کا ان کو بھلا دینا ان کے بھلانے کے مقابلے میں آیا، مطلب کہ اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور یہ لوگ نافرمان ہیں اور نافرمانی میں عروج کو پہنچ چکے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان منافقوں کو کہا کہ جیسے تمہارے کرتوت ہیں تو انہی لوگوں کی تمہاری طرح کے کرتوت پہلے لوگوں کے بھی تھے جنہوں نے تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ کفر کیا، اور فرق بھی واضح کر دیا کہ وہ قوت اور مال و دولت اور اولاد میں تم سے بہت زیادہ تھے، تو وہ بھی اپنے کالے کرتوتوں کے کارن وجہ سے اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے گئے، اور تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو کافر قومیں تھیں، نوح علیہ السلام کی قوم میں موجود کافر، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں موجود کافر، صالح علیہ السلام کی قوم میں موجود کافر، ہود علیہ السلام کی قوم میں موجود کفار، اللہ نے ان کو ہلاک کیا، اللہ نے ان کو برباد کر دیا، اور کئی بستیوں کو اللہ نے الٹ دیا اور انہیں عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا، اللہ نے اس بستی کو ہی الٹ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش برسا دی۔ تو یہ حال ہوتا ہے کافروں کا اور منافقوں کا کہ وہ برباد ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی کچھ انہوں لوگوں نے کیا بھی ہے تو کفر اور منافقت کی وجہ سے اگر کہیں تھوڑا بہت بہتری کی بھی ہو تو کفر اور منافقت سارے کچھ کو خراب اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کفر سے بھی بچائے اور منافقت سے بھی بچائے، خالص سچا پکا مومن ایماندار بنائے، اور اللہ ہمیں بنائے کہ ہم نیکی کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے ہوں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے اور مال خرچ کرنے کی ترغیب دینے والے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔